وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ بچوں کی سالگرہ کی تقریبات میں کلاؤن بن کر خوشیاں بانٹتا تھا اور اپنے علاقے میں بہت پسند کیا جاتا تھا۔ لیکن اس خوش مزاج شخصیت کے پیچھے ایک خطرناک درندہ چھپا ہوا تھا۔ جان وین گیسی نے 33 نوجوان لڑکوں کو اپنی چالوں سے پھنسایا، انہیں خوفناک اذیتیں دے کے قتل کیا اور ان میں سے زیادہ تر کو اپنے گھر کے نیچے دفن کر دیا۔ گیسی اتنے عرصے تک اپنے خوفناک جرائم کو کیسے چھپانے میں کامیاب رہا؟ کون سے اشارے نظر انداز کیے گئے اور کیا ان المناک واقعات کو روکا جا سکتا تھا؟ ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ ہم کلر کلاؤن کی لرزہ خیز داستان سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ اور اگر آپ حقیقی جرائم کی کہانیاں پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جان وین گیسی 17 مارچ 1942 کو شکاگو، ایلینوائے میں پیدا ہوا۔ بظاہر اس کا بچپن عام لگتا تھا، لیکن گھر کے اندر کی حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ گیسی کو اپنے شرابی باپ کے ہاتھوں شدید جسمانی اور ذہنی تشدد کا سامنا کرنا پڑا، جو اسے بار بار کمزور اور ناکارہ کہہ کر ذلیل کرتا تھا۔ اس ظلم کے باوجود گیسی اپنے باپ کی محبت اور قبولیت کا طلبگار رہا۔ یہ خواہش اس کے ساتھ پوری زندگی رہی۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوا، گیسی نے ایک دلکش اور خوش اخلاق شخصیت اپنا لی، جس کی آڑ میں وہ اپنے اندر چھپے ہوئے اندھیرے کو چھپانے میں کامیاب رہا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین بن گیا اور ایک تعمیراتی کمپنی چلانے لگا اور اپنی کمیونٹی میں عزت دار سمجھا جانے لگا۔ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا اور تقریبات میں پوگو دی کلاؤن بن کر بچوں کو محظوظ کرتا۔ لیکن جب اس کے بھیانک جرائم سامنے آئے تو وہ کلر کلاؤن کے نام سے بدنام ہو گیا۔ گیسی کا پہلا شکار 16 سالہ ٹیموتھی میکوائے تھا، جسے اس نے 1972 میں نشانہ بنایا۔ گیسی اسے بس اسٹیشن سے اپنے گھر لے آیا۔ اگلی صبح ایک بحث کے دوران اس نے میکوائے کو چاقو سے پے در پے وار کرتے ہوئے بے رحمی سے قتل کر دیا۔ بعد میں گیسی نے اعتراف کیا کہ اس قتل کے بعد اسے عجیب سکون محسوس ہوا اور یوں ایک بھیانک سلسلے کا آغاز ہوا۔ اگلے 6 سالوں میں گیسی نے نوجوان لڑکوں کو نوکری یا دوستی کا جھانسا دے کر اپنے گھر بلایا۔ ان میں 16 سالہ جان بٹکووچ بھی شامل تھا، جو گیسی کی تعمیراتی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اپنی تنخواہ کے بارے میں بات کرنے آیا اور پھر کبھی واپس نہیں گیا۔ گیسی نے اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا اور اس کی لاش کو اپنے گھر کے نیچے دفن کر دیا۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ 18 سالہ ڈیرل سمپسن نوکری کے انٹرویو کے لیے نکلا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ 14 سالہ سیمیول اسٹیپلٹن اور 15 سالہ رینڈل ریفٹ مئی 1976 میں ایک ہی دن لاپتہ ہو گئے۔ ان کے خاندان سالوں تک انہیں ڈھونڈتے رہے، مگر آخرکار حقیقت اس وقت سامنے آئی جب ان کی باقیات گیسی کے گھر کے نیچے دفن ملی۔ سب سے کم عمر متاثرین میں سے ایک 14 سالہ مائیکل مارینو 16 سالہ کینٹ پارکر کے ساتھ لاپتہ ہوا۔ دونوں کو آخری بار ایک قریبی دکان کی طرف جاتے دیکھا گیا۔ گیسی نے انہیں بہانے سے اپنے گھر بلایا اور ان کی کہانی بھی باقی شکاروں کی طرح دردناک انجام کو پہنچ گئی۔ گیسی نے 17 سالہ مائیکل بونن کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ ٹرین اسٹیشن جانے کے لیے نکلا۔ وہ وہاں کبھی نہیں پہنچا اور بعد میں اس کی لاش گیسی کے گھر کے نیچے دفن شدہ لاشوں میں سے برآمد ہوئی۔ اسی طرح 17 سالہ گریگری گارڈزک نے کچھ عرصہ گیسی کی تعمیراتی کمپنی میں کام کیا، پھر اچانک لاپتہ ہو گیا۔ اس کی گاڑی تو جلد ہی مل گئی، مگر اس کی لاش برسوں تک گیسی کے تہخانے میں چھپی رہی، یہاں تک کہ تفتیش کاروں نے اسے نکال لیا۔ 21 سالہ جیمز مزارا گیسی کے چند بڑے عمر کے شکاروں میں سے ایک تھا۔ اسے قتل کرنے کے بعد گیسی کے تہخانے میں مزید لاشیں چھپانے کی جگہ ختم ہو گئی، جس کے بعد اس نے لاشوں کو قریبی دریاؤں میں پھینکنا شروع کر دیا۔ ان بدقسمت افراد میں 20 سالہ فرینک لینڈنگن بھی شامل تھا، جس کی باقیات دی پلینز دریا سے برآمد ہوئیں۔ گیسی کے قتل کے بھیانک سلسلے کا اختتام دسمبر 1978 میں اس وقت شروع ہوا جب 15 سالہ رابرٹ پیسٹ لاپتہ ہو گیا۔ پیسٹ نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا کہ وہ گیسی سے نوکری کے سلسلے میں ملنے جا رہا ہے، لیکن وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ اس واقعے نے بالآخر پولیس کو گیسی کی حقیقت جاننے پر مجبور کر دیا اور یوں اس کی دوہری زندگی کے خوفناک راز بے نقاب ہونے لگے۔ آپ کے خیال میں گیسی اتنے عرصے تک قانون کی گرفت سے کیسے بچتا رہا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ رابرٹ پیسٹ کی گمشدگی
وہ موڑ ثابت ہوئی جس نے گیسی کی گرفتاری کی راہ ہموار کی۔ پولیس نے اس کے گھر کی تلاشی کے لیے وارنٹ حاصل کیا، جہاں سے ایسے شواہد ملے جو اس کے بھیانک جرائم کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھے، جن میں لاپتہ لڑکوں کے کپڑے اور تہخانے سے اٹھتی ہوئی ایک خوفناک بدبو شامل تھی۔ تفتیش کے دوران گیسی آخرکار ٹوٹ گیا اور اعتراف کر لیا کہ اس نے 33 نوجوانوں کو قتل کیا ہے۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ کیسے اس نے 29 لاشوں کو اپنے گھر کے نیچے موجود خفیہ جگہ میں دفن کیا، جبکہ باقی 4 کو قریبی دریاؤں میں پھینک دیا۔ جب اس خفیہ جگہ کی کھدائی کی گئی تو وہ ایک اجتماعی قبر نکلی، جس نے گیسی کے خوفناک جرائم کی ہولناک حقیقت کو بے نقاب کر دیا۔ 1980 میں گیسی پر 33 افراد کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ عدالت میں مقتولین کے اہل خانہ کے جذباتی بیانات گونج رہے تھے، جو گیسی کے وحشیانہ جرائم سے ہونے والے درد اور صدمے کو بیان کر رہے تھے۔ واضح اور ٹھوس شواہد کے باوجود گیسی نے کوئی پشیمانی ظاہر نہ کی، بلکہ الٹا یہ دعویٰ کرتا رہا کہ وہ ان قتلوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔ گیسی کو تمام الزامات میں مجرم قرار دے کر سزائے موت سنائی گئی۔ جیل میں سزائے موت کے انتظار کے دوران اس نے خوفناک کلاؤن کے خاکے بنائے، جس نے اسے کلر کلاؤن کے طور پر بدنام کر دیا۔ 1994 میں گیسی کو زہریلا انجیکشن دے کر سزائے موت دے دی گئی، لیکن اس کے خوفناک جرائم آج بھی متاثرہ خاندانوں کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا درد بنے ہوئے ہیں۔ کیا گیسی کی سزائے موت سے انصاف مکمل ہو گیا، یا اس کے بھیانک جرائم کی یادیں آج بھی زندہ ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں شیئر کریں۔ ماہرین نفسیات گیسی کو ایک مثالی سائیکوپیتھ قرار دیتے ہیں، جس میں چالاکی، بے حسی اور ہر چیز پر قابو پانے کی شدید خواہش جیسے خطرناک رویے نمایاں تھے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کے بچپن میں ملنے والے ظلم و ستم نے اسے ایک وحشی قاتل بنا دیا، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ وہ فطرتاً ہی درندہ صفت تھا۔ یہ بحث کہ انسان کے جرائم اس کی پرورش کا نتیجہ ہوتے ہیں یا اس کی فطرت میں شامل ہوتے ہیں، گیسی کے کیس کو سمجھنے کا ایک بنیادی نقطہ بنی ہوئی ہے۔ کیا اگر اسے بچپن میں صحیح راہ دکھائی جاتی تو اس کا انجام کچھ اور ہوتا؟ جان وین گیسی کی کہانی اس بھیانک حقیقت کی یاد دلاتی ہے کہ کبھی کبھار شیطان ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی پہچانے نہیں جاتے۔ سالوں تک قانون کی نظروں سے بچتے رہنا اس نظام کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے، جو اس کے جرائم کو وقت پر روکنے میں ناکام رہا۔ اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں، آپ کے خیال میں گیسی اتنے عرصے تک نظروں سے اوجھل کیسے رہا؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ حقیقی جرائم پر مبنی ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔